بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا۔ میرا یہ کینیڈا کا تیسرا سفر ہے اور ایک ہی بات ہے جو ہم لے کے پھرتے ہیں، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لوگ بیانات پہ ایک میرے اعتراض کرتے ہیں، جب بھی کوئی اسکالر امریکہ، جاپان، کینیڈا جاتا ہے تو ایک کمنٹ کامن ہے جو میں پڑھتا ہوں کہ پاکستانی ہو کر آپ کینیڈین کو کیا سمجھانے گئے ہو، پہلے اپنے ملکوں کو تو ٹھیک کر لو۔ تو یہ اعتراض بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر اپنے ملک کو میں نے خراب کیا ہوتا تو مجھ پر یہ اعتراض بنتا نا، کیا خیال ہے؟ پھر تو یہ اعتراض بنتا کہ میں نے خراب کیا ہو۔ تو ہم اپنے ملکوں میں بھی بیان کرتے ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی بیان کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، جب بھی آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ پہلے سوچ کے جاتے ہیں کہ میں نے اس سے لینا کیا ہے، میں اس کے پاس کیوں جا رہا ہوں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ کے کڈنی میں پین تھا، اتفاق سے وہ ڈاکٹر نکلا مسلم لیگ کا، آپ تھے پی ٹی آئی کے، اور آپ نے اس سے مناظرہ شروع کر دیا، بحث مباحثہ شروع کر دی، اور دوا لیے بغیر واپس آ گئے، تو کوئی عقل مندی کا کام ہوگا؟ تھوڑا سا جواب دینا۔ لوگ کہیں گے بھائی صاحب تم علاج کے لیے گئے تھے، گردوں میں تمہارے پتھری تھی، پین تھا، سیدھا سیدھا وہ کام جو جس کا وہ ایکسپرٹ ہے وہ کام اس سے کرا کے واپس آ جاتے، تمہیں کیا لینا دینا؟ اب انڈینز بھی یہاں بیٹھے ہوئے، ان کو کیا پتا جے یو پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کیا ہوتے ہیں؟ انڈین بیچاروں کو نہیں پتا ہوگا۔ کبھی خوشبو لگا کے پاکستان آئے تو یہ بہت بڑی جنگ ہے، اب باقی ساری جنگوں کو بھول جاؤ گے۔ تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، یہ باتیں نہیں کریں گے آپ وہاں جا کے، یہ آپ کسی سیاستدان سے کریں گے۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، علماء سے کیا لیا جاتا ہے، کیا ان سے سیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ علم علماء کے پاس ہے تو بیٹھے ان کے پاس، چاہے وہ پاکستان سے آئیں، چاہے افغانستان سے آئیں، چاہے جاپان سے آئیں۔ آپ ان سے لینے کیا جا رہے ہو، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو آپ ہلکا نہ لیں۔ دیکھیں، اگر آپ کے کڈنی میں پین ہے، وہ پین آپ کو محسوس ہوگا، آپ کو درد محسوس ہوگا، تو آپ کے دل میں کڈنی کے اسپیشلسٹ کی ویلیو بھی ہوگی، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ بھاگتے پھریں گے، یار میرے گردوں کو کوئی ٹھیک کر دے یار۔ کوئی کہے وہاں ایک ہے گردوں کا اسپیشلسٹ لیکن وہ کرسچن ہے، آپ کہیں گے بھائی میں نے کیا لینا دینا اس کے مذہب سے یار، مجھے گردوں کا پین میرا ختم کروا دے کسی طریقے سے کوئی۔ تو جس کو پین محسوس ہوگا اس کے دل میں ڈاکٹر کی اہمیت ہوگی، جس کو پین ہی فیل نہیں ہو رہا وہ فضول بحثوں میں لگ جائے گا۔ ایک پین ایسا ہے جو ہم سب کو ہونا چاہیے، لیکن ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ وہ پین اب ہمیں فیل ہونا بند ہو گیا ہے۔ جیسے کسی کو گردوں ہی کا درد ہو اور اتنا زیادہ ہو کہ وہ یوز ٹو ہو گیا ہو، وہ سمجھتا ہو کہ سبھی کو ہوتا ہے۔ ایک آدمی لنگڑوں میں پیدا ہوا، لنگڑا تو سمجھتے ہیں نا، انگلش میں لنگڑے کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ میرا خیال ہے لنگڑے تو سمجھتے ہی ہوں گے، اتنا نہیں بھولے ہوں گے۔ ٹھیک نا، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ لنگڑا، ٹھیک ہے، فی الحال لنگڑا ہی ہے۔ تو اب ایک آدمی اگر لنگڑوں میں پیدا ہوا، ایسی جگہ پیدا ہوا جہاں کسی کی بھی دو ٹانگیں نہیں ہیں، سب کی ایک ٹانگ ہی ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو معذور سمجھے گا؟
اسے یہ فکر ہوگی کہ میں کوئی لکڑی کی ٹانگ لگوا لوں یا کوئی آپریشن کر کے اپنے گھٹنوں کو صحیح کر لوں, میں 2 پاؤں پہ بھاگنا شروع کر دوں, اسے یہ محسوس ہوگا, یہ ضرورت محسوس ہوگی؟ بالکل بھی نہیں. اس لیے کہ اس نے اپنے چاروں طرف دیکھے ہی سارے معذور لوگ ہیں. جو چیز انسان جس ماحول میں پلتا ہے, بڑھتا ہے, جو چاروں طرف اس کو ماحول نظر آتا ہے, وہ اس ماحول کا عادی ہو جاتا ہے. اب دیکھیں, یہاں کا تو مجھے نہیں پتا, ہمارے ملک میں شوگر نارمل ہے, 40 سال کے بعد بلڈ پریشر نارمل ہے, موٹاپا نارمل ہے. اب کوئی 50 سال میں بھی اگر دبلا پتلا ہوگا, لوگوں کو وہ ایب نارمل لگ رہا ہوتا ہے. پرسوں کی بات ہے, ایک صاحب مجھے ملے, آپ کی ایج کتنی ہے؟ میں نے کہا 50. کہہ رہے ہیں اتنے دبلے کیوں ہیں آپ؟ پھر دوسرے کو کہنے لگے 4 شادیوں کی ٹینشن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. میں نے کہا میں نارمل ہوں, آپ بھائی کسی اور ٹریک پہ چل رہے ہو. میں نے کہا ایک کی وجہ سے آپ ایسے ہو. خیر میں مذاق کر رہا ہوں, اس کو سیریس نہ لیں, بیان خواتین بھی سن رہی ہیں. تو کیونکہ انہوں نے طنز کیا نا, تو طنز کے جواب میں تو طنز بنتا ہے نا. کہتے ہیں یہ تو ٹینشن کی وجہ سے آپ ایسے ہو. تو ہمارے ہاں یہ نارمل ہے, حالانکہ بھائی اور حقیقت میں یہ نارمل نہیں ہے. تو کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں, نارمل نہیں ہوتی. کچھ چیزیں نارمل ہوتی ہیں, کامن نہیں ہوتی. وینکوور میں ایک ڈاکٹر ہیں ہڈیوں کے, انہوں نے مجھے بتایا کہ انسان کو 60 سال میں ایسا ہونا چاہیے, یعنی وہ ڈاکٹر کیا نام ہے ان کا, مشہور گوہر, وہ ایسی ہڈی ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا یہ ہے نارمل, لیکن کامن یہ نہیں ہے. کامن ہے سب 60-70 سال میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یہ نارمل نہیں ہے, یہ نارمل ہے, یہ نارمل نہیں ہے, کامن ہے. تو دیکھیں, ایک پین جو سبھی کو ہو رہا ہو تو وہ کامن بن جاتا ہے, حالانکہ وہ نارمل نہیں ہوتا, لیکن کامن ہونے کی وجہ سے ہم اسے نارمل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. مشرکین مکہ میں ہر شخص بت پرست تھا سوائے 2-4 کو چھوڑ کے, تو وہ بت پرستی کو نارمل سمجھنے لگے, حالانکہ وہ کامن تھی. نارمل بولے نا, بہت زیادہ میں ریاضی کے سوالات میں آپ کہیں کیا مثالیں لے کے بیٹھ گئے ہو مفتی صاحب, قرآن و سنت بیان کرو. دیکھیں قرآن و سنت کو بیان کرنے کے لیے نا کچھ تمہید ہوتی ہے تھوڑی سی, پھر وہ سمجھ میں آتا ہے. ابھی وہ دور گیا, میں ڈائریکٹ آپ کو بتاؤں یہ مت کرو یہ کرو, وہ پرانا زمانہ تھا. ابھی دماغ میں بٹھانا پڑتا ہے پہلے, جو کھوپڑی شریف ہے نا, اس میں پہلے پرانے سافٹ ویئر نکالنے پڑیں گے, نئے سرے سے ونڈو انسٹال ہوگی اس کے اندر, پرانی اڑانی پڑے گی. اینٹی وائرس سے کام نہیں چلے گا, یہ ری انسٹال ہوگی. پرانے جو نظریات ہیں, جو ٹورنٹو میں آپ اتنے عرصے سے, کوئی 30 سال کوئی 35 سال, تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے سے کام نہیں چلے گا. صحیح ہے, پورا دوبارہ نئے سرے سے نیا سافٹ ویئر ڈالنا پڑے گا, کیونکہ آپ نے دنیا کی چمک دھمک کتنی دیکھی ہے. ہمیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے مسجد جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, گھر سے نکلتے ہی اللہ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. ہماری گورنمنٹ کا ہم پر احسان ہے کہ موقع موقع پہ ہمیں اللہ کی یاد دلاتی رہتی ہے. وہ شکر کی بھی توفیق دیتی ہے, صبر کی بھی. گھر سے باہر نکلو, موبائل چھن گیا, صبر کا ثواب ملے گا آپ کو. نہیں چھنا, شکر کا ثواب ملے گا آپ کو. جان بچ گئی. آپ کو یاد ہے کراچی میں چند سال پہلے کی بات ہے, بنارس جب جاتے تھے نا لوگ, گلے مل کے روتے ہوئے جاتے تھے, امی بنارس کسی کام سے جا رہا ہوں, بہنوں کا خیال رکھنا میرے مرنے کے بعد, چھوٹے بھائی کا. اور ماں بھی رو رہی ہوتی تھی, باپ رو رہا ہوتا تھا کہ کہاں جا رہا ہے, بنارس. اور بنارس والا ناظم آباد آ رہا ہوتا تھا, یہی اس کا حال ہوتا تھا. ہم نے تو بہت کچھ دیکھا ہے کراچی میں. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اسی سلسلے میں یہاں آئے ہوئے ہوں, بچ کے آئے ہوں. تو ہمیں اللہ کو یاد رکھنا آسان ہے بھائی, آپ لوگوں کے لیے اللہ کو یاد رکھنا مشکل ہے, کیونکہ آپ نے دنیا کی چمک دھمک بہت دیکھ لی ہے. کوئی خطرات نہیں ہے, آپ کا مستقبل بڑا روشن ہے. صرف موت کے بعد قبر کا تھوڑا خرچہ زیادہ ہوتا ہے, یہاں پہ مہنگی قبر ملتی ہے, ہمارے یہاں سستی ہے, بہت سستی ہے ہمارے یہاں قبر, کیونکہ 2-4 مردوں کے ساتھ ہی 5واں مردہ ڈال دیا جاتا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا یہاں پہلے سے کتنے مردے دفن ہیں. وہ گورکن کی ہاتھ کی صفائی ہے, وہ کیسے دفناتا ہے اس کے حوالے ہوتا ہے انسان.
یہ بھی نہیں پتا ہوتا. ایک صاحب تو قبر کے باہر 3 دن پہرا دیتے رہے ہیں اپنے ابا کی. میں نے کہا یہ قبر کے باہر پہرا کیوں دے رہے ہو یار؟ ابا آپ تھوڑی نکل کے بھاگیں گے, بس چلے گئے اب کیا. کہتے ہیں یار لوگ نکال لیتے ہیں لاش. میں نے کہا اللہ خیر کرے یار, کوئی ڈاکٹر شاکٹر بھی نکال لیتے ہیں تو اس طرح کا خطرہ تھا ان کو. خیر اب زیادہ نہیں میں ڈراؤں گا آپ کو. تو اس لیے تھوڑا سا نا تمہید میری لمبی ہو جاتی ہے بات کو سمجھانے کے لیے. تو مشرکین مکہ کیا تھے؟ سارے کے سارے بت پرست تھے. اپنے ہاتھوں سے پتھر کی مورتیاں بنائیں اور انہی کو خدا سمجھ کے ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیا. یہ نارمل کام ہے؟ بتاؤ, ایب نارملٹی کی اس سے بڑی کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے خدا کو بنا رہے ہو اور پھر اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہو. میں نے پہلی مرتبہ کسی کو پتھر کی بنی ہوئی مورتی کے سامنے جو سچی مچی میں دیکھا نا لائیو, ویسے ویڈیوز میں تو دیکھا تھا, وہ میں نے میانمار میں برما میں دیکھا. میرا جب برما کا سفر ہوا تو ہم تو پاکستان میں تو ہمیں یہ نظر نہیں آتا, وہ مندر میں ہوتا ہوگا ہندو اندر, ہم تو مندروں میں نہیں جانا ہوتا ہمارا. میں نے فرسٹ ٹائم جب دیکھا کہ ایک انسان ایک بت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, جھک رہا ہے, اور بت بھی ایک بڑا بت تھا, اس کے سامنے ایک چھوٹا. میرے پاؤں سے زمین نکل گئی اور تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے کہ اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے کہ تو نے ہمیں توحید پرست بنا دیا, مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. کلچر انسان کو کیسا تباہ کر دیتا ہے, کیسا بگاڑ دیتا ہے. یار تم انسان ہو, تم سے افضل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, ساری زمینیں, سارے آسمان, سورج, چاند اللہ نے تمہارے غلام بنائے ہیں. وَسَخَّرَ کا مطلب کیا ہے؟ مسخر کر دیا. جو چیز جو آپ کا سرونٹ ہو, جو آپ کے لیے کام کے طور پر, خدمت کے طور پہ جو آپ کو دی گئی ہو, وہ آپ کے لیے مقدس ہوگی یا آپ اس کے لیے مقدس ہوں گے؟ بولے بھائی, آپ نے مجھے خدمت کے لیے کوئی غلام دے دیا, کوئی خادم دے دیا, مفتی صاحب یہ مسخر ہے, آپ جب تک کینیڈا میں رہیں گے آپ کی خدمت کرے گا. میں نے اس کے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیے, اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا مقدس. کہیں گے بھائی یہ آپ اس کے لیے مقدس ہیں, یہ تو آپ کا غلام ہے. تو قرآن نے ایسی تلوار چلائی نا ان نظریوں پر. کوئی سورج کو سجدہ کرتا تھا کہ یہ سورج ہمارے بہت کام کا ہے, کسی نے چاند کو سجدہ کیا, کسی نے آگ کو سجدہ کیا, یہ بہت کام کی ہے, کسی نے روٹی کو بھی سجدہ کیا, کسی نے بزرگوں کی مورتیاں بنائی اور ان کو سجدہ کیا. تو قرآن نے ایک لفظ میں ان تمام کانسیپٹ کی دھجیاں اڑا دیں. اللہ نے کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمینوں میں ہے, اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے, یہ سب کا سب میں نے تمہارے غلام بنا دیے. ان سب کو یہ تمہاری خدمت کریں گے. سورج کتنا بڑا ہے, 9 لاکھ زمینیں سما جائیں, لیکن وہ ہمارا غلام ہے. وہ مشرق سے نکلتا ہے, مغرب میں غروب ہوتا ہے, میری اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے. وہ ہمارا سرونٹ ہے, ہم اس کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے. چاند ہمارا غلام ہے, پہاڑ, سورج, آگ, یہ سب کیا ہیں؟ ہماری خدمت کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو, کیونکہ اس وقت سب سے افضل ترین مخلوق فرشتے تھے. تو اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کروا دیا آدم علیہ السلام کے سامنے, یہ بتانے کے لیے اب سب سے افضل مخلوق اس کائنات میں کون سی ہے؟ آدم اور آدم کی اولاد. تو جو سب سے افضل ہے وہ سجدہ کس کو کر رہا ہے؟ پتھر کو. بنا بھی اپنے ہاتھ سے رہا ہے, جو بننے میں ہمارا محتاج ہو سجدہ اس کو کیا جا رہا ہے. اور دنیا کی اکثریت یہی کام کرتی آ رہی ہے. تو یہ کامن تو تھی یہ چیز, مگر نارمل, بولو نارمل نہیں ہے بھائی. کامن ہے تو ہر کامن چیز نارمل نہیں ہوتی. جب پیغمبروں نے ان کو سمجھایا کہ تم ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو کہ جو بول نہیں سکتے, ام لہم قلوب یفقہون بہا, کیا ان کے سینے میں دل ہے سمجھنے کے لیے؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا, کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جس سے یہ کچھ پکڑ سکیں؟ ام لہم ارجل یمشون بہا, کیا یہ اپنے پاؤں سے چل سکتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون. اللہ نے ایک اور دھمکی دی, چیلنج کیا, کہا کہ یہ سارے مل کے بھی
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں اپنے بتوں کو کہو یہ سارے مل کے میرے خلاف کوئی سازش کریں، یہ مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے تو انڈیویجولی اکیلے اکیلے کیا کریں گے. یہ ایسے ہی چیلنج ہے جو میں عاملوں کو کرتا ہوں. عاملوں پہ جب میں آتا ہوں میرا خون بڑھ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے عاملوں کی. جب میں واٹ لگاتا ہوں نا، انگلش میں واٹ لگانے کو کیا کہتے ہیں، خیر جو بھی کہتے ہیں، انگلش میں واٹ لگی نہیں سکتی. سب سے بہترین واٹ لگتی ہے پنجابی میں. کہ کسی کی واٹ لگانی ہو نا تو پنجابی سے بہتر کوئی زبان نہیں ہے اس کے لیے. یہ جو عامل لوگ ہوتے ہیں نا، روحانی عامل، آپ کے کام بنا دیتے ہیں، ان کے پاس جن ہیں، یہ حمزات کو کنٹرول کر لینا، موکل کو یہ کر لینا، یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں ان کے پاس کوئی طاقتیں نہیں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ منہ کے فائر ہیں. منہ کے فائر پتہ ہے نا کیسے کہتے ہیں؟ منہ کے فائر ہوتے ہیں میں یہ کر دوں گا، میں ڈشن 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 ڈشن. کیا کر رہے بھائی تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ وہی دلیل جو اللہ نے قرآن میں بتوں کے باطل ہونے کی دلیل دی ہے. بھائی یہ جتنے بھی عامل لوگ ہیں جن کے پاس جن ہیں، چڑیلے ہیں، اور جن کے پاس یہ سب سفلیات اور تلسمیات اور پتہ نہیں کیا کیا اصطلاحات انہوں نے حمزات، یہ میرے خلاف کچھ کر کے دکھائے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، یہ سارے مل کے جادو کریں، ٹونے کریں، جنات کو لائیں، چڑیلوں کو لائیں، منتر پڑھیں. تو میں کہتا ہوں یار کچھ تو کرو نا ہمارے خلاف. میں 15 سال سے یہ چیلنج کر رہا ہوں، تیسرا سفر ہے میرا ٹورنٹو کا. اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو ان کی وجہ سے نہیں ہوگا، وہ تو اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان سے آپ متاثر ہوتے ہیں، یہ آپ کی بگڑی بنا بھی سکتے ہیں، بگاڑ بھی سکتے ہیں. ہمارا الحمدللہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے ساتھ کیوں کر سکتے ہیں؟ آپ ان پہ یقین رکھتے ہو. جب آپ ان پہ یقین رکھنا چھوڑ دو گے تو انشاءاللہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے میرے بھائی صرف یہ جو شرک ہے نا، بتوں سے مانگنا، صرف یہ شرک نہیں ہے. کسی انسان کو یہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ میرے بہت سارے کام بنا سکتا ہے، بگاڑ سکتا ہے، یہ بھی شرک ہی کی نوعیت کی ایک چیز ہے. تو وہ والا شرک تو ہماری سوسائٹی میں ختم ہو گیا. یہ عاملوں کا تقدس اور یہ جو سفلیات اور تعویذ اور گنڈوں کا جو تقدس ہے نا ہمارے دلوں میں، یہ نہیں نکل پا رہا ہے. یہ بھی بہت ڈینجرس ہے، یہ بہت خطرناک ہے. خیر، تو دیکھو مشرکین مکہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کے ان کے سامنے سجدہ کرتے. تو یہ چیز کامن تھی اس سوسائٹی میں، لیکن ہر کامن چیز نارمل نہیں ہوتی. اب مجھے ایک بات بتاؤ، آپ ایب نارمل بننا چاہتے ہو یا نارمل؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہاں بھی کچھ چیزیں سوسائٹی میں کامن ہیں، بہت زیادہ کامن ہے. جو ان کے خلاف چلتا ہے وہ ایب نارمل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ نارمل ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہ کامن کو فالو نہیں کر رہا ہوتا تو اس لیے لوگ اس کو ایب نارمل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں، پھر آؤں گا اصل ٹاپک کی طرف. ایک نجومی نے یا کسی کو خواب آیا، اس نے بادشاہ کو بتایا کہ بارش ہونے والی ہے، جو بھی اس بارش کا پانی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ آپ لوگ بھی میرا ساتھ دینا یار. وہ پاگل ہو جائے گا. اچھا، اس کو اتفاق سے سچے خواب آیا کرتے تھے. بادشاہ بڑا پریشان ہو گیا، یار بارش سے پانی سے کون وہ زمین میں پانی جائے گا، وہ نہروں میں پانی جائے گا، تو سب نہیں پینا تو ہے. وزیر کو بلا کے مشورہ لیا، بھائی بارش ہوگی سارے پاگل ہو جائیں گے، بتا کرنا کیا ہے. وزیر نے کہا ہم اپنے لیے بہت بڑا ٹینک بنا کے پہلے سے پانی اسٹور کر لیتے ہیں، اس کو ڈھک دیتے ہیں، بارش ہوتی رہے گی، یہ سارے پاگل ہوتے رہیں گے، ہم دو تو کم از کم بچ جائیں گے نا. چلو جی ایسا کر لیتے ہیں. بہت بڑا ٹینک بنا کے بھر لیا اس کو، بارش ہوئی، ساری قوم پاگل ہو گئے. اب بادشاہ اور وزیر اکیلے دو عقل مند بچے اس پوری اسٹیٹ میں، ریاست میں. اب جب بادشاہ اور وزیر اکیلے عقل مند، تو پاگل پن اس سوسائٹی میں کیا ہو گیا؟ کامن. اور جو دو نارمل بچے تھے وہ اس کامن نہ ہونے کی وجہ سے پاگل کہلانے لگے، وہ ایب نارمل کہلانے لگے. تو ساری قوم کو سب اپنے جیسے عقل مند لگتے اور بادشاہ اور وزیر کیا لگنے لگے؟ پاگل، کہ ہم سب تو ایک جیسے ہیں، الٹی الٹی باتیں کر رہے ہیں. یہ دو عجیب ہی لوگ ہیں یار.
تو انہوں نے کیا کیا, بادشاہ وزیر کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی. بھائی بادشاہ وزیر پاگل ہیں, بادشاہ وزیر پاگل ہیں, ان کو ملک سے نکالو. بادشاہ دوبارہ پریشان ہوا, وزیر کو بلایا اور کہا یار اب کیا کرنا ہے. وزیر نے کہا سر ہمارے پاس بادشاہ سلامت اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ دو دو گھونٹ ہم بھی پی لیں, کیونکہ ہم بھی انہیں جیسے ہو جائیں گے. تو دیکھو وہ تو واقعی پاگل تھے جو انہوں نے گھونٹ پی لیے حکومت بچانے کے لیے, ورنہ عقل کا تقاضا یہ ہے بھائی حکومت کی ایسی کی تیسی, سب سے پہلے کیا ہے, دماغ ہے. تو دیکھو وہ تو ایک واقعہ ہے, فرضی واقعہ, ظاہر ایسا کہاں ہو سکتا ہے, فرضی واقعہ ہے سمجھانے کے لیے. لیکن ہم سب کی حالت بھی تقریباً ایسی ہی ہے. بہت سی چیزیں سوسائٹی میں کامن ہو چکی ہیں, لیکن خدا کی قسم لا الہ الا اللہ وہ پاگل پنے کی انتہا ہے وہ, اور ہم سب وہ پاگل پنے کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں اور اس جیسا پاگل بننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. وہ کیا ہے, اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے, دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. مجھے ایک بات بتاؤ, نیچر پہ چلنا پاگل پنا ہے یا نیچر سے ہٹنا پاگل پنا ہے؟ دنیا میں اس سے بڑا کوئی پاگل پنا ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو نیچر ہے آپ اس کو فالو کرنا چھوڑ دو؟ اس سے بڑا کوئی پاگل پنا ہو سکتا ہے؟ فطرت کو فالو کرنا چھوڑ دو. آج مجھ سے کسی نے پوچھا دیسی انڈا کھانا چاہیے یا فارمی انڈا, میں نے کہا یہ تو ڈاکٹر سے پوچھو بھائی. کہتے ہیں ڈاکٹروں کی رائے میں بڑا اختلاف ہے کہ دیسی انڈا کھائیں یا فارمی انڈا کھائیں. میں نے کہا جب ڈاکٹروں کی رائے میں اختلاف ہو تو نیچر سے فیصلہ کرواؤ. کس سے؟ نیچر کیا کہتی ہے؟ دیسی کھاؤ بھائی. صدیوں سے کیا کھاتے آ رہے ہیں. بولنے پر گورنمنٹ نے اگر پابندی لگائی ہوئی ہے, ٹیکس لگتا ہے, تو پھر الگ بات ہے. تو میرے ساتھ رہنا, میں بیان کہاں کرتا ہوں, میں تو گپ شپ لگاتا ہوں. بیان تو علماء کا کام ہے, بڑے علماء کا, میں تو گپ شپ لگاتا ہوں. تو گپ شپ ہی کی نیت سے آپ آیا کریں, زیادہ ہم سے امیدیں نہ لگائیں کہ مفتی صاحب یہ پتہ نہیں کیا وہ بنا دیں گے. ہم تو بھائی گپے مارتے ہیں بھائی, سمجھ میں آ جائیں تو عمل کر لیں, نہیں آئے تو بولے نہیں بھائی یہ بندہ نہیں چلے گا یہاں پہ. ایسے بھی بہت سی مسجدیں ہیں جہاں مجھے پابندی لگا دی, نہیں آئے گا بھائی یہاں پہ, چلو یہاں سے. ہم نے کہا ٹھیک ہے یار جاؤ. تو مجھے ایک بات بتاؤ, نیچر پہ چلنا پاگل پنا ہے یا نیچر سے ہٹنا؟ اب اختلاف ہوتا ہے ڈاکٹروں کا, کوئی کہتے ہیں یہ والی چکن کھاؤ, کوئی دیسی چکن کھاؤ, کوئی اختلاف ہے, کچھ نہیں ہوتا. تو بھائی اختلاف کے وقت ہم نیچر کو کہتے ہیں یار ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کل بدل گئی تو ہمارا کیا ہو گیا. جیسے ڈاکٹر بچپن سے ہم سنتے آتے تھے انڈے کی زردی مت کھانا, انڈے کی زردی مت کھانا, میں پھر بھی کھاتا تھا. شکر ہے میں ڈاکٹروں کی باتوں میں نہیں, کیونکہ اس کو اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے. میں کہتا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قدرت نے ہمیں اتنی بہترین چیز دی ہو مرغی کے ذریعے, اور اس میں جو اس کا سب سے لذیذ حصہ تھا وہ نہ کھائیں. ہمارے ایک دوست تھے, باڈی بلڈر تھے, وہ منع کرتے تھے, کہتے ہیں جب بھی جم جاؤ, جم سے آؤ, انڈے کی سفیدی کھاؤ, زردی کوے کو کھلا دو. مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات کہ یار جو چیز اتنی ٹیسٹی ہے وہ کوے کو کھلا دیں, اور جس میں ٹیسٹی نہیں ہے وہ ہم پی جائیں. تو اللہ کا شکر ہے ڈاکٹروں کی باتوں میں نہیں آیا, ورنہ 19 بچے نہیں ہوتے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, ہم انڈے پھوڑتے رہے ہیں شروع سے, ورنہ وہ زردی تو زردی ہے بھائی, وہ بات تھوڑی ہے. ہاں ٹھیک ہے, زیادتی تو کسی بھی چیز کی ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح یہ ڈاکٹروں کی ایک بات ہماری سمجھ میں کبھی نہیں آتی تھی, وہ کہتے تھے یہ چربی مت کھاؤ. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا نا پہلے, اب تو شاید میرے خیال ہے رجوع کر لیا ہے, چربی مت کھاؤ, فیٹ مت کھاؤ, چربی مت کھاؤ, چربی مت کھاؤ. اب اس کے چکر میں ہمیں ڈاکٹروں ہی نے ڈال دیا کوکنگ آئل. یہ جو کوکنگ آئل ہے نا, وہ ڈبے کا خریدتے ہیں کوکنگ آئل, کتنا شفاف, چمکتا دھمکتا, اور چربی میں اسمیل آ رہی ہے. بڑے گھرانوں میں کیا ہے, نہیں چربی نہیں. مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں کہا, جو ان میں نافرمان تھے یہودیوں میں, ان کے بارے میں اللہ نے کہا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا, کہ ہم نے ان میں جو نافرمان تھے نا, ان نافرمانیوں کے سبب ہم نے ان پر جانور کی چربی کو حرام کر دیا. گناہ کی وجہ سے سزا ملتی ہے نا, تو چربی کو حرام کرنا ان کے لیے سزا تھی. کوئی مفید چیز کا حرام ہونا سزا ہی ہوگا نا. اگر وہ غیر مفید چیز ہوتی, نقصان دہ ہوتی, تو اس کا حرام ہونا سزا ہو سکتا تھا. یعنی اگر اللہ میاں یوں کہتے یہ لوگ اللہ کے نافرمان تھے,
یا کوئی شخص آپ پہ پابندی لگائے تم چونکہ اللہ کے نافرمان ہو لہذا چرس تم پہ میں نے پابندی لگا دی ہے، آئندہ تمہیں چرس پینے کی اجازت نہیں، تمہیں بہت نالائق آدمی ہو تم. کہے گا میں نالائق کو تو چرس دی جاتی ہے بھائی، یہ تو لائق لوگوں کے لیے تھوڑی ہے. بھائی تو چونکہ بہت تو نے نافرمانی کی ہے میری، بہت نالائق، اب تو زہر پیا نا تو نے، دیکھ میں تجھے نہیں چھوڑوں، تیری سزا ہے کہ تجھے زہر نہیں پینے دوں. ڈیٹول کو ہاتھ نہیں لگانا، تو نے اگر ڈیٹول پیا نا کیونکہ تو نے چوری کی ہے، اب تجھے بلیچ پینے کی اجازت نہیں ہے، تو دودھ پیے گا، شہد پیے گا. اللہ کہے گا بھائی پہلے آپ اپنا کسی ہاسپٹل میں علاج کریں، دماغ سیٹ ہونا چاہیے، یہ سزا دے رہے ہو یا فائدہ پہنچا رہے ہو مجھے. تو میں یہ سوچتا تھا کہ جس چربی کو اللہ نے نافرمانوں پہ حرام کر دیا وہ چربی کچھ فائدہ تو ہوگا نا اس میں، کیا خیال ہے بھائی؟ پھر ایک اور چیز میں سوچتا تھا کہ یہ جو چکی والا دمبا ہے یہ پورا گھی کا ڈبہ لے کے اپنے ساتھ گھومتا ہے، ایسا ہی ہے نا، اتنی پیچھے. کہتے ہیں اللہ میاں نے اس کو کیوں ٹینشن میں ڈال دیا ہے بھائی؟ ہمارے پاس تو تھوڑا زیادہ لگے جو ہم بیلٹ پہ چڑھا دیتے ہیں اس کو، اتنی دیر تک کوئی چیز اٹھا کے زندگی بھر. وہ چکی والا پورا وہ ایک پوچھے سے چکی لے کے ساری زندگی ٹریول کرتا ہے، چلنے پھرنے میں مشکل، کہیں چھلانگ مارے گا نا وہ اٹھک کے پڑک کر کے لگے گی اس کے آگے. اگر آپ دمبے سے مشورہ لے لو نا وہ کہے گا یار یہ کاٹو یہاں سے، یہ فوراً کاٹ کے کیا کرو، الگ کرو. لیکن اللہ نے وہ گھی کا ڈبہ اس کے ساتھ لگا دیا ساری زندگی کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ تجھے میں نے کاٹنے کے لیے بنایا ہے. انسان جب کھائیں گے نا تو تیرا گوشت اسی چربی میں پکائیں گے، یہ چربی تجھے لے کے گھومنا پڑے گا اپنے ساتھ، کیونکہ میں نے تجھے مسخر کیا ہے، غلام بنایا ہے. کس کا؟ انسان کا. غلام کا کام ہوتا ہے ویٹ اٹھا کے آپ کے ساتھ ساتھ وہ گھومے. ہم نے کیا کیا؟ شروع میں جو ڈاکٹر مشورہ دیتے تھے، اب تو سنا ہے تھوڑی تحقیق بدل گئی ہے، تو ہم کہتے تھے کہ نہیں یہ فطرت نے غلطی کر دی، اس کے ساتھ پوری چکی لگا دی، اس کو کاٹ کے پھینکو، اور بازار سے کمپنی کا کوکنگ آئل جس کا پاکستان میں تو ہمیں نہیں پتا کہ بلیچ سے صاف کیا یا سرف سے دھو کے صاف کیا، اس کو جو اتنا چمک رہا ہے وہ کیا ڈالا ہے اس میں. تو صحتوں کا حال دیکھیں آپ کیا ہو گیا پھر لوگوں کا. ہمارے باپ دادے 100 سال 90 سال 95 سال نارمل ایجز تھی. میں نے بچپن میں بہت سارے بوڑھے دیکھے تھے کمرے جھکی ہوئی ہیں، لاٹھی لے کے چل رہے ہیں، یہ 99 سال کے دادا ہیں، یہ پردادا ہیں، یہ دادی. آج کل دادا مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ. دادا بننے سے پہلے فوت ہو چکے ہوتے ہیں. تو نیچر سے بغاوت ہے نا کہ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک صاحب نے اسی طرح چربی میرا بیان سن کے کھانا شروع کر دی، ان کو بیماریاں ہونا شروع ہو گئی. انہوں نے کہا یہ کیا کھلا دیا آپ نے؟ میں نے کہا بھائی نیچر کو جب فالو کیا جاتا ہے پورا کمپلیٹلی فالو کیا جاتا ہے. آپ کام بکریوں والے کر رہے ہو اور خوراک شیر والی کھا رہے ہو. خوراک آپ کھا رہے ہو شیر والی اور کام کیا کر رہے ہو. تو نیچر کا مطلب پھر صبح سے شام تک نیچر کو فالو. نیچر میں یہ نہیں ہے کہ 12 گھنٹے آپ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہیں. کیا خیال ہے بھائی 12 بجے سو کے اٹھیں؟ نیچر میں تو پھر بھاگنا دوڑنا اور ہارڈ ورکنگ، یہ سب چیزیں ہیں، سب چیزیں ملا کے چربی ہے. تو خیر اب کسی اور طرف میرا بیان نکل رہا ہے. اصل میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ بولو نہیں ہوتا. تو دیکھیں انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، ایک انسان کی مادی زندگی ہے اور ایک انسان کی روحانی زندگی ہے. روحانی زندگی سے میری مراد کیا ہے؟ جانوروں میں اچھے اور برے اعمال والے نہیں ہوتے، سچے اور جھوٹے نہیں ہوتے، پاک اور ناپاک نہیں ہوتے، وفادار اور بے وفا نہیں ہوتے، بہادر اور بزدل نہیں ہوتے. جو جیسے ہیں وہ ویسے ہی رہتے ہیں ہمیشہ. غیرت مند اور غیرت لیس نہیں ہوتے. انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، ایک جسمانی زندگی ہے، ایک مادی زندگی ہے، اور دوسرا کیا ہے اس کی زندگی کا؟ روحانی پہلو. جو روحانی زندگی ہے اس میں بھی اس کو نیچر کو فالو کرنا ہے. مادی زندگی میں نیچر نے خود ہی آپ کو، نیچر اکثر جگہ پہ سکھا دی ہوتی ہے، جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے ماں باپ یا ڈاکٹر سکھا دیتے ہیں آپ کو. لیکن روحانی زندگی، قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے سکھائے بغیر انسان نہیں سیکھ سکتا. انسان کو روحانی طور پر، عملی طور پر نیچر کو فالو کرنے کے لیے خدائی احکام کا پابند رہنا پڑے گا. اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں بتا سکتا کہ فطرت کا راستہ کون سا ہے. انسان نہیں فیصلہ کر سکتے اس میں.
اگر انسان فیصلہ کریں گے نا کہ نیچر کیا ہے عمل کے لحاظ سے، جسمانی زندگی کی بات نہیں کر رہا میں، روحانی زندگی کی بات کر رہا ہوں. دیکھو میں اس کو آسان زبان میں سمجھاتا ہوں. ہم جب کہتے ہیں یہ میرا گدھا بہت اچھا ہے، کیا مطلب؟ لوڈ زیادہ اٹھا لیتا ہے، یہی مطلب ہے نا اس کا. یہ میرا کتا بہت اچھا ہے، کتے کا مطلب بہت اچھا کیا ہے؟ جو جیسے کتوں میں جو صفات ہوتی ہیں اس میں تھوڑی سی زیادہ ہے، اس میں کتا پن تھوڑا سا کیا ہے؟ زیادہ ہے یا تھوڑا کم ہے؟ یہی ہوگا نا. تو لیکن انسان کے جب ہم کہتے ہیں اچھا ہے تو اس کے بہت وسیع مطلب ہوتا ہے. کس لحاظ سے اچھا ہے؟ کیریکٹر کا اچھا ہے، سخاوت، کنجوس نہیں ہے، غیرت مند ہے، اور خوشامدی نہیں ہے. رسپیکٹ کرنا الگ چیز ہے، خوشامد الگ چیز ہے. دونوں دیکھنے میں ایک جیسی چیزیں لگتی ہیں. استغنا پسندیدہ چیز ہے، تکبر بری چیز ہے. دیکھنے میں دونوں کیا ہیں؟ ایک جیسے، لیکن ایک انتہائی درجے کی بری چیز اور ایک انتہائی درجے کی پسندیدہ. استغنا کا مطلب لالچ نہیں ہے، تکبر کا مطلب دوسرے کو آپ کمتر سمجھ رہے ہو. تو یہ ساری کوالٹیز اچھی یا بری صرف انسانوں میں پائی جاتی ہیں، جانوروں کے یہ بحث سرے سے ہے ہی نہیں. تو انسان کو ان چیزوں میں گائیڈنس کے لیے قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کے سوا کوئی انسان کو گائیڈ نہیں کر سکتا. انسان خود سے نہیں فیصلہ کر سکتا ہر چیز میں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. اگر انسانوں پہ ڈال دیں گے تو اتنے اختلافات ہوں گے. کوئی کہہ رہا ہوگا کہ پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکنا چاہیے، کوئی کہے گا نہیں سورج کے سامنے جھکنا چاہیے، کوئی کہے گا نہیں آگ کے سامنے جھکنا چاہیے، کوئی کہے گا نہیں اپنے ماں کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، کوئی کہے گا نہیں گائے ہمیں بہت دودھ دیتی ہے، گائے کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، وہ مقدس مخلوق ہے. کوئی کہے گا نہیں ہمیں بندروں کی عبادت کرنی چاہیے، کوئی کہے گا ہمیں کسی کی عبادت کرنی ہی نہیں چاہیے. کوئی کہے گا خدا ہے، کوئی کہے گا خدا نہیں ہے. کوئی کہے گا فیملی سسٹم ہونا چاہیے، شادی بیاہ کا رواج ہونا چاہیے، بچے ہونے چاہیے. کوئی کہے گا نہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم ہونا چاہیے. کوئی کہے گا نہیں ہومو سیکسولیٹی ہونی چاہیے. اتنی آرا، اتنی رائے. کوئی کہے گا شراب لیگل ہونی چاہیے، کوئی کہے گا شراب انلیگل ہونی چاہیے. کوئی کہے گا ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی چاہیے. کوئی کہے گا نہیں بوڑھے ہو جائیں تو گورنمنٹ کے حوالے کر دینا چاہیے، اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دینا چاہیے. اتنی رائے مختلف. کوئی کہے گا داڑھی رکھنا چاہیے، کوئی کہے گا نہیں رکھنا چاہیے. کوئی کہے گا میرا رائٹ ہے کہ میں مرد بنوں یا عورت بنوں، میں کتا بنوں میں بلی بنوں. کوئی کہے گا نہیں یہ رائٹ مرد کے پاس عورت کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اتنی اختلافات، اتنی رائے، اتنی آرا، اور ہر شخص اپنی رائے دوسرے پہ تھوپے گا. تو مجھے بتاؤ انسان کو سیدھا راستہ کہاں سے ملے گا پھر؟ وہ کیسے؟ کیا آپ کے پاس معیار کیا ہے کہ آپ اس کرائٹیریا کیا ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ انسانوں کے لیے ایک راستہ متعین کریں کہ یہ سیدھا ہے اور یہ غلط؟ کیونکہ جو راستہ بتائے گا انسان بتائے گا، اور انسان کو انسان کی رائے سے اختلاف کا پورا حق ہے. تو فیصلہ کون کرے گا؟ جب انسان لڑتا ہے تو فیصلہ چھوٹوں سے کرواتا ہے، اپنے جیسوں سے کرواتا ہے، یا بڑوں سے کرواتا ہے؟ بڑوں سے کرواتا ہے نا. تو انسان سے بڑا کون ہے؟ کوئی ہے اس کائنات میں؟ مجھے ایک بات بتاؤ نا، سیدھا راستہ کیا ہے، فطرت کا راستہ کیا ہے، اور غلط راستہ کیا ہے؟ کیا ساری دنیا کے سارے انسان اس پر متفق ہیں بھائی؟ کوئی ایک رائے ہے جس پہ سب متفق ہوں؟ اگر متفق ہوتے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا. 20 اختلافات ہیں اور ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں. فیصلہ کون کرے گا بھائی؟ گھر میں جب بچوں کی لڑائی ہوتی ہے فیصلہ اماں یا ابا سے کرواتے ہیں. ابا اماں کی لڑائی ہوتی ہے تو فیصلہ اماں کر چکی ہوتی ہے، کروانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کسی سے کروانے کی ضرورت نہیں. وہ ایک آدمی تھا نا، 100 سال عمر ہو گئی، بڑا ہینڈسم دبلا پتلا. تو کسی نے پوچھا کہ یار تمہاری صحت کا راز کیا؟ اس نے کہا روزانہ 10 کلومیٹر پیدل چلتا ہوں. چلو ٹھیک ہے یار، تو وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ جب میری شادی ہوئی تھی نا تو میرا اور بیوی کے درمیان ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہماری جب لڑائی ہو تو جو غلطی تسلیم کر لے گا اسے سزا کے طور پہ، یعنی جس کی غلطی ہوگی سزا کے طور پہ 10 کلومیٹر چلے گا وہ. تو جب بھی لڑائی ہوتی ہے مجھے ہی غلطی ماننی پڑتی ہے اور پھر میں 10 کلومیٹر چلتا ہوں. اس کی وجہ سے ہینڈسم، سلم اور اسمارٹ ہوں.
اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن بھابھی کیوں اتنی سلم ہے، وہ بھی 90 سال میں اتنی؟ کہتے ہیں وہ بھی 10 کلومیٹر مجھے دیکھنے کے لیے چلتی ہے کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. ایسا تو نہیں 5 سے ہی واپس آ جائے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو جب بھی لڑائی ہوگی بھائی، جب عوام آپس میں لڑتی ہے فیصلہ گورنمنٹ کرتی ہے، جب دو حکومتیں آپس میں لڑتی ہیں تو فیصلہ پھر ان سے بڑی حکومتیں کرتی ہیں. جیسے انڈیا پاکستان کا پھڈا ہوا، بیچ میں امریکہ آیا، دو کو ایک ایک چماٹ مارا ہلکا ہلکا، اور انسان کے بچے بن کے بیٹھ جاؤ، تمیز کے بیٹھ گئے دونوں آرام سے. اب باقی یہ الگ مسئلہ ہے کہ شروع میں نہیں آئے، آخر میں آئے. خیر اب سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، خیر کیونکہ بڑے ہیں نا وہ. تو خیر، تو جب بھی پھڈا ہوتا ہے فیصلہ کون کرائے گا بھائی؟ بڑا کرائے گا نا، باپ کرائے گا جو بڑا ہوتا ہے. تو انسانوں کی آرا میں اتنا اختلاف ہے، اتنا اختلاف ہے، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. کچھ لوگ ساری زندگی کپڑے ہی نہیں پہنتے، کہتے ہیں بھگوان یا رب اس سے خوش ہوگا. وہ تو شکر ہے انٹرویو جب آتا ہے تو کوئی چیز کرسی ورسی آگے رکھ دیتا ہے. جو ایسے لوگوں کا جب انٹرویو آتا ہے نا تو کوئی آگے رکھ دیا جاتا ہے. کوئی نہاتا نہیں ہے، ایسے آج بھی ہیں، ہمیشہ سے رہیں. ہم خدا کو خوش کریں گے، ہم میلے کچیلے رہیں گے. عیسائیوں نے کیا کیا تھا جو ماضی قدیم میں تھے، کہ ہم شادی بیاہ نہیں کریں گے، جنگلوں میں نکل کے اللہ کی عبادت کریں گے. تو کسی نے عبادت میں غلو کیا، کسی نے ایک طرف ہو گیا. وہ بہت اس میں انسانوں کی رائے میں بہت اختلاف ہے. ایسے لوگ ہیں بال رکھو تو ہر جگہ کے بال رکھو، کٹاؤ تو ہر جگہ کے بال کٹا دو، اپنا حلیہ کیسا ہونا چاہیے اس میں بہت اختلاف ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے بھائی؟ سپیریئر کون ہے؟ اللہ. اگر تم اللہ سے فیصلہ نہیں کرواؤ گے، تمہارے پاس کوئی معیار نہیں ہے. کچھ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا، یہ اتنی بڑی حماقت، اتنی بڑی بیوقوفی. لیکن یہ چیز چونکہ نارمل ہو گئی ہے، کامن ہو گئی ہے، اس لیے نارمل سمجھی جانے لگی ہے. حالانکہ یہ ایب نارملٹی کی انتہا ہے خدا کا انکار. یعنی اس سے زیادہ ایب نارملٹی تو کوئی ہو نہیں سکتی ہے کہ آپ نے ایک فرضی چیز گڑ لی، آنکھ بھی خود بخود بنی ہے ایوالو ہو کے. عجیب بات ہے یار. کہہ رہے ہیں سیل بنا، پھر یوں ہوا، پھر ابے بھائی یہ مان لینا آسان ہے کوئی خدا ہے جو ہماری عقل سے بالاتر ہے، جو سب کچھ کر رہا ہے. یہ نہیں مان کے دے رہے، اتنی آسان بات. پھر فرضی چیزیں گھڑے جا رہے ہیں، پہلے ایسا ہوا تھا، پھر ایسا ہوا تھا، پھر یہ ہوا، پھر یوں ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، ہوتے ہوتے غفار بھائی بن گئے. بس کرو یار، ایب نارملٹی کی کیا ہے یہ؟ بولو. انتہا ہے. اللہ کے انکار کی اتنی اللہ سے دشمنی ہے کہ اللہ نہیں ماننا میں نے. بھائی نظر نہیں آ رہا تو آپ یہ بول لو ہے مگر مجھے نظر نہیں آ رہا. یہ آسان ہے. دیکھو ایک جنگل میں آپ لیٹے ہوئے ہو، کوئی دور دور تک کھانا پانی پینا کچھ بھی نظر نہیں آتا آپ کو. آپ کی آنکھ لگی، جیسے ہی آنکھ کھلی دیکھا روٹی رکھی ہوئی ہے، سالن رکھا ہوا ہے، پیڑ بھر کے منڈ دیا آپ نے. پھر آپ سوئے، آنکھ لگ گئی آپ کی، تھوڑا اٹھے، پانی رکھا ہوا ہے. بڑا مزہ آیا یار، میں تو بھوک سے مر جاتا، مجھے کھانا بھی مل گیا اور مجھے پانی بھی. پھر آپ کی آنکھ لگ گئی، گٹکے کی عادت تھی آپ کو، آنکھ کھلی. اب کراچی کی مثال نہیں دوں گا نا میں ٹورنٹو آ کے یہ تھوڑی کہ ایک دن میں بھول جاؤں کراچی. جیسے ہی آنکھ کھلی، سڑا ہوا گٹکا رکھا ہوا ہے، کیونکہ گٹکا جتنا سڑا ہوا ہوتا ہے اتنا مہنگا ہوتا ہے. اللہ بچائے یار اس عذاب سے. تو گٹکا رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، وقت پہ ساری ضرورتیں کیا ہو رہی ہیں؟ پوری. اب آپ اٹھے، آپ میں تھوڑی سی غیرت تھی اس وقت، آپ نے کہا یار یہ کون ہے یار، یہ پتہ نہیں کون ہے، مجھے ملے میں اس کے ہاتھ چوموں گا، میں تو یہاں مر جاتا. کوئی ہے یار جو وقت پہ میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، کھانے کے وقت کھانا دے دیتا ہے، پانی کے وقت پانی دے دیتا ہے، کوئی تو ہے. لیکن اتفاق سے آپ نے سائنس کو ضرورت سے زیادہ پڑھ لی تھی. آپ تھے کسی یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر، آپ مارکیٹ میں نئی نئی تھیوریز لانے کے ماسٹر تھے.
بجائے اس کے کہ اس کو تلاش کرتے، نہیں ملتا تو کہتے اللہ جو بھی ہے تو اس کا بھلا کر، زندگی میں کبھی ملا تو اس کو میں گلے ملوں گا، اس کے ہاتھ چوموں گا اور اس سے کہوں گا یار تیری کوئی ضرورت ہو تو بتا، میں تیرے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں، جو ضرورت ہو مجھے بتانا. تو یہی جذبات ہوں گے نا آپ کے. آپ کہو یار چونکہ نظر نہیں آ رہا، اب نظر آ نہیں رہا ہے، سائنس جو ہے نا سائنس، میں جب لوگوں سے بات کرتا ہوں نا مولویوں کا تو لوگ یہ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں ان مولویوں کو کیا پتا، یہ دیسی لوگ ان کو کیا پتا. اور بھائی کھوپڑی جو ہے نا اس کے لیے بہت زیادہ نالج کا ہونا ضروری نہیں ہے. کھوپڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کیا خیال ہے، دماغ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو وہ یہ جو ہمارے لبرل لوگ ہیں نا، دیسی لبرل، یہ کہتے ہیں ان مولویوں کو کیا پتا ڈاروین کی تھیوری کیا تھی، کتنے ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں، کتنے تجربوں کے بعد نکھر کے ایک تھیوری سامنے آئی ہے کہ پہلے یوں ہوا تھا، پھر بندر بنا تھا، پھر بیٹھتا رہا وہ بندر، کرسیوں پہ بیٹھنا سیکھا تو آہستہ آہستہ اس کی دم مارکیٹ سے کیا ہو گئی، شارٹ ہو گئی. میں کہتا ہوں بھائی میری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی، دم ایک دم سے کیوں شارٹ ہوئی. پہلے ایسی نسل کے بندر ہونے چاہیے جن کی آدھی دم ہو آدھی نہ ہو، پھر لاکھوں ایسے بندر ہونے چاہیے جن کی 25% دم باقی رہ گئی ہو. یہ کیا بات ہے، یا تو اتنی بڑی دم والے بندر ملیں گے یا دم لیس. ایک دم مارکیٹ سے تو ایسے چینی شارٹ نہیں ہوتی ہمارے یہاں جیسے تم نے دمیں غائب کی ہیں. یا تو دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں. انہوں نے شارٹ کی ہے یہ نہیں، یہ ماننے والی باتیں میرے بھائی نہیں ہیں. دیکھو اسلام سائنس کے اگینسٹ نہیں ہے، لیکن سائنس سے کوئی چیز ثابت تو کرو پہلے. ہوائی باتوں پہ تھوڑی نظریات کی بنیاد قائم کی جا سکتی ہے، کوئی چیز ثابت تو کرو نا. اسلام کبھی بھی نہیں کہتا 2 اور 2 5 ہوتے ہیں. کہہ سکتا ہے اسلام؟ بھائی یہ تو مشاہدے کے خلاف ہے. اسلام اور سائنس ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں. اگر اگینسٹ ہوتے تو اللہ قرآن میں کائنات میں ہمیں غور کرنے کا حکم نہ دیتا. اللہ جیسے دنیا کے جتنے مذاہب میں آپ کو غور کرنے سے روکتے ہیں وہ، بلکہ کہتے ہیں بس وہ جو بڑوں نے کہہ دیا مان لو. یہ واحد اسلام ہے جو بار بار کہہ رہا ہے ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. اسلام ہے عقل والوں کے لیے، بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے. یہ تبھی تو پیر پرستی نہیں ہے اسلام میں کہ پیر بھی تمہارے طرح کا انسان ہے، وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. وہ میں سناتا رہتا ہوں نا، مجھے مزہ بہت آتا ہے یہ واقعہ سنانے میں. وہ ایک صاحب تھے، ان کو فالج ہوا، میرے پاس آئے، وہ آئے بھی کدھر دیکھو، کہہ رہے میں علاج کرا کر آگے تھک گیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے قبر میں فلاں بزرگ کی خبر ہے، وہ ان کی قبر پہ جاؤ تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے کہا وہ جو قبر میں جو بزرگ ہے نا آپ کے، میں نے کہا ایک دھڑ کام نہیں کر رہا نا، وہ جو قبر میں بزرگ ہیں ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے، تبھی تو ان کو قبر میں ڈالا ہے. تو ان لاجیکل بات کرتے ہو یار، اسلام ان لاجیکل بات تھوڑی کرے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کچھ باتیں تو اسلام نے بڑی عجیب سی کی ہیں، قبر کا عذاب ہوگا ہمیں تو نظر نہیں آتا، اور جنت ہوگی اور فرشتے ہوں گے اور حوریں ہوں گی. یہ تو عقل کے خلاف ہے. عقل کے خلاف نہیں ہے، یہ عقل سے بالا تر ہے. عقل سے بالا تر ہونا الگ چیز ہے، عقل کے خلاف ہونا الگ. کیونکہ موت کے بعد تھوڑی سائنس وہاں تک پہنچی نہیں ہے نا کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا پتا کیا ہوتا ہے. تو اب کیا وہ جو بندہ تھا اس کو ڈاکٹر صاحب آپ سن رہے ہیں نا کراچی کے ڈاکٹر صاحب بڑے سائنس میں ماہر ہوتے ہیں، یہ لوگ ڈاروین کی تھیوری کو بڑے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا ڈاکٹر صاحب کا کیا نظریہ ہے، لیکن بھائی ہماری عقل میں نہیں آتا، ہم نہیں مان سکتے اس کو. یہ نہیں ہو سکتا. پھینکیں ضرور اتنی جتنی لپیٹی جا سکے. پھر میں یہاں وہ واقعہ سناتا ہوں، لطیفہ سناتا ہوں. وہ ایک آدمی نے کہا کہ میرے دادا کے پاس اتنا بڑا استبل تھا گھوڑے کا، 500 سال تک گھوڑا دوڑتا وہ استبل ختم نہیں ہوتا. تیرے دادا کے پاس کیا تھا؟ اس نے کہا میرے دادا کے پاس ایک لاٹھی تھی، یہیں سے بیٹھ کے چاند سورج کی سیٹنگ سیٹ کرتی، اتنی لمبی لاٹھی تھی. اس نے کہا وہ کمبخت، وہ تیرے دادا وہ لاٹھی رکھتے کہاں تھے؟ کہنے تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے. جب مقابلہ پھینکنے کا ہو رہا ہے تو پھینکتے رہو بیٹھ کے. تو اب دیکھو وہ جو تھے نا، وہ کھانا آ گیا، پانی آ گیا. اب وہ تھا کسی یونیورسٹی کا پروفیسر، سائنس کو مانتا ہے، وہ بغیر دیکھی چیزوں پہ یقین نہیں کرتا. سائنس کہتی ہے مشاہدہ، پیغمبروں کو نہیں مانتی سائنس وحی کو نہیں مانتی. سائنس مشاہدے پر مبنی، جو بات ہوگی جو تجربے سے ثابت ہوگی ہم اس کو مانیں گے، ادروائز نہیں مانیں گے ہم. اس کائنات میں کوئی کام لاجک کے بغیر نہیں ہوتا. تو خدا کے ہونے کی کوئی لاجک
نہیں ہے. ہم کیوں مانے خدا کو؟ ہاں لیب میں وہ پروو ہو جائے تو مان لیں گے ہم. تو کوئی ماننا ہے، کسی نے ماننا ہے تو مان لے، نہیں ماننا تو سائنس اس بارے میں کیا ہے؟ خاموش. تو وہ جو تھا نا، جس کے پاس کھانا بھی مل جاتا، پانی بھی ملتا، وہ بڑا سائنسدان تھا. اس نے کہا میں ایسا جاہل نہیں ہوں، مولوی نہیں ہوں کہ مدرسوں کا فارغ نہیں ہوں. میں دیکھوں گا کوئی رکھنے والا نظر نہیں آ رہا تو میں اب تحقیق کروں گا. پھر اس نے لایا مارکیٹ میں نا کہ ایکچولی ہوتا ایسے کہ جب ہم سوتے ہیں نا تو ٹیمپریچر ہمارا اوپر نیچے ہوتا ہے، اس ٹیمپریچر سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے تو نہیں کر رہا نا، تو وہ پھینک رہا ہے نا. وہ کیا پھینکتا ہے؟ پھر وہ وہاں سے آلو گرے تھے ڈشن کر کے، ایک پلیٹ آئی تھی ڈشن کر کے. اب اس کے پاس کروڑوں سال نہیں ہے تو وہ تھیوری لانے میں اس کو ٹائم لگے گا. سائنسدانوں نے دیکھا ہے تو کروڑوں سال سے کائنات بنی ہوئی ہے، تو کروڑوں سال میں ایسا اتفاق انہوں نے کر کے دکھا دیا. بھائی نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو جو جس وقت چاہیے وہ ضرورت پوری ہو رہی ہو. یہ کسی کریٹر کے بغیر، کسی کام کرنے والے کے بغیر، کسی دماغ کے بغیر یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوتا. فطرت کو کیسے پتا چل گیا کہ تجھے اب کھانا چاہیے؟ فطرت کو کیسے پتا چل گیا کہ تجھے اب پانی چاہیے؟ یہ عجیب بات ہے. ایک معمولی سا قطرہ منی کا وہ ماں کی پیٹ میں جاتا ہے، فطرت کو یہ پتا چل گیا کہ جب ماں روٹی کھائے گی تو اس روٹی سے بچے کا اسٹرکچر بنے گا، دل بھی بنے گا، دماغ بھی بنے گا، اور اس کے گردے بھی بنیں گے، اور اس کی کلیجی بنے گی، اور یہ بنے گا اور وہ بنے گا. بنتے 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 جیسے ہی دنیا میں آنے کا ٹائم ہوا، فوراً اسی روٹی سے دودھ بننا شروع ہو گیا. بھائی یہ پیدا ہو رہا ہے، اس کی ضرورت دودھ ہے، تو نیچر فوراً کیا پیدا کر رہی ہے؟ دودھ. پیغمبروں نے بتایا یہ کون کر رہا ہے؟ بھائی وہ ذات جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا. یہ خود بخود نہیں ہو رہا. اللہ کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین، اے انسان تو ایسے ہی نہیں پیدا ہو گیا، کیا میں نے تیری دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ یہ خود بخود نہیں بن سکتی. ہمیں دو آنکھوں کی ضرورت تھی، ایک آنکھ سے ہمارا گزارا نہیں تھا. بنی دو آنکھیں. اتفاق ایسا کر سکتی ہے کہ ضرورت دو کی ہو اور اتفاق سے دو ہی لگ جائیں؟ حسن اتفاق سے ایسا ہو سکتا ہے؟ اتفاق سے آنکھیں پھوٹتی تو ہیں میرے بھائی، بنتی نہیں ہے. پتھر کسی کو مار رہے تھے، اتفاق سے آپ کو لگ گیا، ختم. یہ اتفاق کروڑوں سال میں نہیں ہو سکتا کہ اتفاق ایسا حسن اتفاق سے آپ کی دو آنکھیں ابھر کے کھوپڑی میں نکل آئی. جا کے نکلی بھی کھوپڑی میں ہی، اور اسی کھوپڑی میں نکلی جہاں دماغ ہے، کیونکہ آنکھ دیکھتی نہیں ہے، دیکھتا ہمارا دماغ ہے. آنکھ کا کام کیا ہے؟ دماغ کو بتانا کہ کیا ہمیں نظر آ رہا ہے. سوچتا کون ہے؟ دماغ. سوچتا کون ہے؟ سنتا بھی ہمارے کان ہیں، چکھتے بھی سنتے بھی ہمارا دماغ ہے، کان نہیں سنتے. کان ایک انسٹرومنٹ ہے، آلہ ہے دماغ کو سنوانے کا. ایک کھوپڑی بنا کے زبان بھی لگا دی جو دماغ کو بتائے گی یہ کھٹا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، ٹھنڈا ہے، کیا ہے، وہی زبان. ناک لگا دی جو دماغ کے آلات ہیں مختلف. اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ اس دماغ کو سمجھنا اب تک ناممکن ہے کہ یہ. اور ایک ماہر سے میں نے سنا، وہ کہنے لگے دماغ کو کمپلیٹلی سمجھنا انسان کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ دماغ کو سمجھنے کے لیے دماغ سے اوپر کی کوئی چیز ہونی چاہیے جو ہے نہیں. کیونکہ دماغ کو سمجھنے کے لیے اسی دماغ کو استعمال کرنا پڑے گا نا. یہ دماغ ناکافی ہے. اس دماغ کو زیادہ پیچیدہ باتیں ہوں گی میرا خیال ہے. آپ کہیں گے یار یہ کیا باتیں کرنے آئے ہو مفتی صاحب. یہ جو ہمارا دماغ ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے یہ دماغ کیا ہے؟ ناکافی ہے. یہ عاجز ہے اپنے آپ کو سمجھنے سے. کہہ رہے بھائی میں اتنا عجیب و غریب ہوں کہ میں خود بھی نہیں سمجھ سکتا کہ میں کیا ہوں. اتنی عجیب و غریب مخلوق خود سے بن گئی، اور اس سے کم درجے کی چیزیں بننے میں بنانے والے کی محتاج. مجھے بتاؤ روبوٹ زیادہ عجیب ہے یا انسان زیادہ عجیب ہے؟ روبوٹ بے جان ہے، وہ انسان جیسا اب تک نہیں ہے. کیا وہ خود بخود بن سکتا ہے کروڑوں کھربوں سال میں؟ تو روح کیسے پڑ گئی جسم میں، باڈی کیسے بن گئی، یہ اتنے زبردست جوائنٹ کیسے وجود میں آ گئے؟ یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر انسان خدائی تعلیمات کو فالو نہیں کرتا، آسمانی تعلیمات کو، وحی کو، اللہ کی باتوں کو فالو نہیں کرتا، تو وہ کبھی بھی نیچر اور فطرت کے راستے پر نہیں آ سکتا. امپاسبل. وہ ٹھوکریں کھائے گا ساری زندگی. آپ کہہ سکتے ہو یہ بات تو مفتی صاحب ہم نے مان لی ہے کہ واقعی انسان سے اوپر کوئی ذات ہونی چاہیے جو انسان کو گائیڈ کرے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ بات تو ماننی چاہیے نا. ہمارے جب آپس کے پھڈے ہیں تو وہ کوئی ایسی ذات ان پھڈوں کو حل کرے گی جو ہم سے اوپر، اور وہ کون ہے؟ کریٹر، جو خالق ہے، جو خدا ہے، وہی کر سکتا ہے. تو
کون سا خدا؟ اس میں بھی تو اختلاف ہے. ہندوؤں کا الگ خدا ہے, مسلمانوں کا الگ خدا ہے, عیسائی خدا تو سب کا ایک ہی ہے, لیکن سب کی نظر میں اس خدا کی تعلیمات جدا جدا ہیں. سب کی نظر میں اس خدا کی تعلیمات کیا ہیں؟ بھائی ٹھیک ہے, ہم نے مان لیا کہ جو اللہ کہے گا ہم وہ مانیں گے, جو خالق کہے گا ہم اس کو صحیح کہیں گے, جس کو اللہ غلط کہے گا ہم اس کو کیا کہیں گے؟ غلط. لیکن عیسائی کہتے ہیں اللہ یہ کہتا ہے, یہودی کہتے ہیں نہیں یہ نہیں, اللہ یہ کہتا ہے, ہندو کہتے ہیں بھگوان یہ نہیں بلکہ بھگوان یہ کہتا ہے, سکھ کہتے ہیں بھگوان یہ خدا یہ نہیں کہتا بلکہ یہ کہتا ہے. سب کی تعلیمات کیا ہے؟ سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم وہی مانتے ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے. اب کیسے فیصلہ ہوگا میرے بھائی؟ 10 منٹ رہ گئے, اتنی جلدی؟ اچھا بس میں 10 منٹ میں بات سمیٹتا ہوں. تو یہ کیسے پتا چلے گا بھائی؟ تو دیکھو یہ پتا ہے کیسے چلتا ہے, جب بہت سارے لوگ کسی ایک اسٹیٹ کا پیغام لے کر آئیں, کسی ایک شخص کا پیغام لے کر آئیں, تو یہ اس شخص کے ذمہ ہے یہ بتانا کہ یہ میرا نمائندہ ہے اور یہ میرا نمائندہ بولو نہیں ہے. یہ اسی کی ذمہ داری ہے تاکہ ہم کنفیوژن سے بچیں. بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس دین برحق ہے. اللہ نے کہا میرا پیغام پیغمبر لے کے آتے ہیں, انبیاء لے کے آتے ہیں, اور میرے ذمے ہے میں ان انبیاء کا, ان پیغمبروں کا برحق ہونا ثابت کروں. ہمارا دعویٰ ہے مسلمانوں کا کہ لاسٹ میسنجر آف گاڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے پاس جو پیغام ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے, وہی برحق پیغام ہے. آپ جو کتاب لے کر آئے وہی برحق ہے. آپ ہی کے پاس اللہ کی تعلیمات ہے, کریٹر کی. باقی کسی کے پاس خدائی تعلیمات یا تو ادھوری ہیں یا بالکل سرے سے ہے ہی نہیں. یہ کیسے ہم دعویٰ کر سکتے ہیں؟ یہ اس لیے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کو پنپنے ہی نہیں دیا ہے, کسی کے پاس تعلیمات چھوڑی نہیں ہے, تاکہ ان کا مقابلہ کر کے تمہیں کنفیوژن ہی تمہاری ختم ہو جائے کہ دیکھیں کہ کون سا والا صحیح ہے اور کون سا والا غلط. اللہ نے کہا کسی کے پاس سرے سے تعلیمات ہے ہی نہیں, تو صحیح اور غلط کی بحث ہی ختم ہو گئی نا. دیکھو 2 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے, آپ کو پتہ نہیں چل رہا ان میں سچی مچی کا ڈاکٹر کون سا ہے, جھوٹی موٹی کا کون سا ہے. کیا خیال ہے؟ کنفیوز دونوں کہہ رہے ہیں میں ڈاکٹر ہوں, کہہ رہے ہیں نہیں میں ڈاکٹر ہوں. آپ گئے, ایک نے لگایا, آپ کا سینہ چیک کیا, آپ کا بلڈ پریشر چیک کیا, رپورٹ تیار کی, دوا لکھ کے دی, لو بھائی کھاؤ. دوسرے نے کیا کیا, اس کو یہی نہیں پتا چیک کرنا کیا ہے, اس کا ہے اس کے لنگس چیک کرنے ہیں, اس کے گردے چیک کرنے ہیں, دوا کیا لکھ کے دینی, نہ اس کو پیناڈول کی سپیلنگ آ رہی ہے, نہ اس کو ڈسپرین کی سپیلنگ آ رہی ہے, نہ اس کو شوگر کی کسی دوا کا پتا. وہ بیٹھ کے کیڑے مکوڑے بنا رہے ہیں, یہ تعویذ لکھ رہے کہ آپ پہ جن چڑیل اور بھوت ہیں. تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی بھائی, ڈاکٹر ان دونوں میں سے صرف یہ ہے. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ غلط تو نہیں کہہ رہا آپ کو؟ یار کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے ہوں, بس ختم کر رہا ہوں بات. دیکھو اللہ کی طرف جتنے, یعنی خدا کی طرف جتنے مذاہب اور جتنی تعلیمات منسوب ہیں, کسی کے پاس تو تعلیمات ہیں ہی نہیں. اور کسی کے پاس سے جب تعلیمات نکلتی ہیں تو آدمی کہتا ہے یہ خدائی تعلیمات ہو ہی نہیں سکتی ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتی. کسی کے پاس سے پرچی نکلی تو اس میں تھا پتھروں سے بناؤ اور اس کے آگے جھکو. کیا یہ خدائی تعلیمات ہو سکتی ہیں؟ جو ہمیں بنا رہا ہے اور ہمیں جھکنے کا حکم کسی اور کے آگے دے رہا ہے. باپ نہیں چاہتا میرا بیٹا کسی کا غلام بنے, تو ہمارا رب وہ کیسے چاہے گا کہ جو اتنی ذہین مخلوق ہے وہ کسی اور کے سامنے جھکے؟ کسی اور مذہب کے پاس گئے, انہوں نے کیا کیا, مخلوق کو اللہ کا شریک بنا دیا. کسی نے کہا یہ اللہ کا معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں, کسی نے کیا کہا, اور اس کو صدیوں تک ایکسپلین ہی نہیں کر پائے اب تک کہ وہ کیا مطلب ہے بیٹا ہونے کا. پھر ان کے پاس سے جب تعلیمات دیکھو تو نہ نکاح طلاق کے حکام ہے, نہ تجارت کے حکام ہے, نہ ان کے پاس وراثت کے حکام ہے. سرے سے تعلیمات ہی ختم ہو گئی ان کے پاس. تو آپ کے پاس خدائی تعلیمات کو جاننے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. آپشن ہوتا تو ہم اس پہ بحث کرتے کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے کہ اس نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے علاوہ کسی کی تعلیمات کو سرے سے محفوظ رکھا ہی نہیں ہے. ختم, فنش.
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ تعلیمات دیکھتے ہیں، ایسی خاندانی تعلیمات ہیں، ایسی خاندانی. اسلام دو چیزوں کا نام ہے، خدا سے ریلیشن مضبوط کر لو اور مخلوق سے ریلیشن مضبوط کر لو. اس ریلیشن کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسلام. اور اسلام کے علاوہ جو مذہب کو نہیں مانتے ان کی تعلیمات کا حاصل پتہ ہے کیا ہے؟ نہ انسان کا انسان سے کوئی ریلیشن ہے، نہ انسان کا خالق سے کوئی ریلیشن ہے. وہ انڈیویجول لائف جو ہے نا آپ کی، اس کو فوکس کرتے ہیں. تبھی ہر آدمی انڈیویجول ہے. انہوں نے آپ کو چند حقوق دے دیے، ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس. وہ رائٹس کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. شوہر اپنا کمائے گا، بیوی بولو اپنا کمائے گی، باپ اپنا کمائے گا، بیٹا اپنا کمائے گا. یہ کون سے رائٹس ہو گئے بھائی؟ یہ رائٹس کی کون سی قسم ہے یار؟ یہ رائٹس تھوڑی ہیں، یہ تو رائٹس چھینے جا رہے ہیں. کسی پر کسی کی رسپانسبلٹی ہے ہی نہیں، تو انسان کا انسان سے ریلیشن بنے گا؟ ابھی پرسوں ترسوں کی بات ہے، میں نے کسی کا وہ انٹرویو سنا، وہ کہہ رہے ہیں میں تو بچے پیدا ہی نہیں کروں گا. کیوں میں پیدا کروں؟ 18 سال کے بعد تو انہوں نے میرا ہونا نہیں ہے، ٹاٹا کر کے چلے جانا ہے. تو کسی واقعی بالکل صحیح بات کی اپنے حساب سے. اب مجھے بتاؤ، جن تعلیمات کا یہ اثر ہے کہ انسان اپنی نسل پیدا کرنے سے رک رہا ہے، وہ تعلیمات برحق ہو سکتی ہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جو کہہ رہے ایک بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے اس لیے کہ میری انویسٹمنٹ ہوگی اور پتہ نہیں بڑے ہو کر کیا نکلے، اس کا مطلب کچھ اس سوسائٹی میں فالٹ ہے کہ ایک طرف 19 والا بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے. کیا خیال ہے بھائی؟ جو مذہب کو فالو کرتا ہے چاہے پراپر نہ کرے، ہم تو نالائق مسلمان ہیں، لیکن نظریہ اس کا ہے کہ اسلام برحق ہے. ہم جو 19 ہو گئے، اسلام نہ ہوتا تو 19 ہو جاتے ہمارے. میں پاگل ہوں کیا؟ لوگ 2 بچے پیدا کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں اور ہم 19 کی رپورٹ، اب تک کی جو رپورٹ ہے بھائی، کل کا مجھے نہیں پتا. دیکھو اس کو حرف آخر مت سمجھنا. لوگ کہہ رہے ہیں بھی کچھ دن پہلے آپ کہہ رہے تھے 19.25 ہیں، تو بھائی 19.25 کے بعد فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ تھوڑا ٹائم رہ گیا تو اب 19.25 بھی ہو سکتے ہیں، 19.5 بھی ہو سکتے ہیں. خیر یہ تو میں مزاح کر رہا ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ کانسیپٹ جب آپ کا مذہب کو آپ ٹھیک نہیں سمجھتے تو آپ کی نسل سمٹتے 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 یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کہہ رہے ہمیں ایک بچہ بھی نہیں چاہیے. شراب بھی ٹھیک ہے ان کے لیے، زنا بھی ٹھیک ہے ان کے لیے، ہومو سیکسولیٹی بھی ٹھیک ہے ان کے لیے، جوا بھی ان کے لیے ٹھیک ہے، نشہ بھی ان کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے. مسجد جائیں نہ جائیں سب ٹھیک ہے، خدا کو مانو نہ مانو سب اوکے کی رپورٹ ہے، عورت پردہ کرے نہ کرے سب کیا ہے؟ اوکے. تو اتنا رائےوں میں اختلاف ہے اور سب اوکے ہے. بھائی یہ سب اوکے نہیں ہو سکتا، یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے ان دونوں رائے میں. ایک رائے ٹھیک ہو سکتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ رائے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس میں اتنی جامع تعلیمات ہیں. خدا سے تمہارا کیا ریلیشن ہونا چاہیے؟ ہمیں بتایا 5 ٹائم نماز ہے، مہینے سال میں 1 دفعہ رمضان ہے، زندگی میں 1 دفعہ حج ہے، اور تسبیحات ہیں اللہ تعالیٰ کی جتنی چاہے کرو، اللہ کے لیے صدقات و خیرات کرو. مخلوق سے ریلیشن میں ماں کے حقوق کیا ہیں، باپ کے حقوق کیا ہیں، بہن بھائیوں کے کیا ہیں، اولاد کے کیا ہیں، بیوی کے کیا ہیں، عورت پہ شوہر کے کیا ہیں، پڑوسیوں کے کیا ہیں، اور ایک طویل فہرست ہے ان حقوق کی، ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں. یہ ہے مخلوق سے ریلیشن. صرف ہوائی بات نہیں ہے، پوری ڈیٹیل ہے اس کی. اتنی بڑی بڑی فقہ کی کتابیں، اسلامی قوانین کی کتابیں ہیں. پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقوال ہے ان کی حفاظت ایسے کر کے دکھائی ہے کہ 1400 سال پہلے تو کیا 100 سال پہلے کسی شخص کی الفاظ کی ایسی حفاظت نہیں ہوئی ہے. 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور پسماندہ علاقے میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور وہاں ایسی قوم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی، اور اس قوم میں آپ کی باتوں کی ایسی حفاظت کی گئی ہے کہ ایک ایک جملے کو محفوظ رکھنے کے لیے پوری سندیں چلتی ہیں، راویوں کے نام چلتے ہیں، ان کی ولدیت، ان کی کنیت، کس علاقے میں کب پیدا ہوئے، کن کن سے علم حاصل کیا، کون کون ان کے شاگرد تھے، ان کے زمانے کے علماء کا ان کے بارے میں تبصرہ کیا ان کے کردار کے بارے میں. اور یہ سب چیزیں صدیوں سے سینہ بسینہ بھی اور کتابوں میں بھی محفوظ کر دی اللہ نے ہمیشہ کے لیے. کسی ایک انسان کو اتنا پروٹوکول اس کائنات میں کبھی بھی نہ ملا اور نہ مل سکتا ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ میسنجر آف گاڈ حقیقی معنی میں صرف اور صرف کون ہے؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، صرف آپ کی تعلیمات ہیں. تو اس لیے میرے بھائی آپ ٹورنٹو میں رہو ضرور، لیکن سب سے بڑا جو اللہ کے آپ پر انعام ہے وہ ایمان ہے. اس ایمان سے کبھی دستبردار مت ہونا. یہ ہمیں فری میں مل گیا. انسان کو جو چیز فری میں ملتی ہے انسان اس کی قدر نہیں کرتا، تو اس کی قدر کرو. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس چیز کی ہے؟ کون مجھے مانتا ہے، میرے پیغمبروں کو، میری کتابوں کو مانتا ہے، اور کون نہیں مانتا. تو آپ نہ ماننے والے مت بنو. تو کون سی چیزیں آپ کو ایمان پہ قائم رکھیں گی؟ مسجد کے قریب رہنا، علماء سے جڑتے رہنا، گیدرنگ میں رہنا. دیکھو نوح علیہ السلام کا بیٹا پیغمبر کا بیٹا ہو کے کافر تھا. کیوں؟ ماحول کون سا تھا؟ اللہ کے انکار کرنے والوں کا. پیغمبر کا بیٹا ہو کے وہ کفر کی حالت میں موت ہوئی ہے. تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ اس کا پتہ چلتا ہے ماحول. کیونکہ ماحول کیا تھا؟ کامن تھا، کامن تھی یہ چیز، اللہ کا انکار. آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہو وہاں شراب پینا بولو کامن ہے، تو آپ کے بچوں کے بگڑنے کا اندیشہ بولو نا، بس بات مکمل کر رہا ہوں میں، زیادہ. آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہو وہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کامن ہے، اور آپ نوح علیہ السلام نہیں ہو. نوح علیہ السلام کا بیٹا شرک کامن ہونے کی وجہ سے مشرک تھا، تو آپ تو نوح علیہ السلام نہیں ہو. تو آپ کے لیے زیادہ فکر کرنی چاہیے. آپ کا بیٹا شراب کی طرف جا سکتا ہے، گرل فرینڈ کی طرف بولو نا آپ بھی جا سکتے ہو، کامن ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، اور ہو رہا ہے، سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے. تو اس لیے آپ کو اپنی فکر، اپنی اولاد کی فکر زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ کرنی ہے. پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اللہ کی نظر میں میرے بھائی دولت بعد میں ہے، سب سے پہلے کیا ہے؟ دولت فرعون کے پاس تھی، بہت پاورفل، بہت طاقتور. حضرت موسیٰ کو صبح و شام تانے ہی غربت کے دیتا تھا. وہ اس کمبخت کو کیا پتا تھا جس کو تو مسکین کہتا ہے وہ اللہ کی نظر میں اتنا محبوب ہے کہ اللہ پہاڑ پہ بلا کے ان سے براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. قرآن میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا نام ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا ہے. بڑا مزہ آتا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ موسیٰ موسیٰ. کوئی قرب تھا نا اللہ کا موسیٰ علیہ السلام سے؟ فرعون کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں تھی. وہ کہتا تھا، مہین کہتا تھا، کم تر معاذ اللہ. کبھی کہتا تھا کہ لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے؟ میرے پاس تو سونا ہے، میرے پاس تو خادم ہے، ان کا کوئی ملازم کیوں نہیں ہے، کوئی خادم کیوں نہیں ہے، مسکین ہے، غریب ہے. غربت مسکرت کے تانے دیتا تھا. اس کمبخت کو کیا پتا کہ تیرے جیسے کروڑوں پیدا ہو جائیں تو موسیٰ کی خاک کے برابر نہیں ہے. تو بھائی اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کر لو. سب کچھ پیسہ بولو نہیں ہوتا، پیسہ بھی ہوتا ہے. ابھی یہاں مدرسے والے ہو سکتا ہے چندہ مانگنا شروع کر دیں تو آپ ان کو کہیں سب کچھ پیسہ. لوگ کہتے ہیں یار یہ مولوی جب خود چندہ مانگتے ہیں تو کہتے ہیں سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے. پہلے ہے عمل، اس کے بعد دوسرے درجے میں ہے یہ. عمل کے ساتھ پیسہ ہو جیسے سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا، زبردست. عمل کے بغیر پیسہ ہو تو فرعون تھا. تو اللہ نے ہمیں دونوں مثالیں دی ہوئی ہیں. تو اس لیے بھائی اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرو، اپنے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کرو، یہاں تبلیغ والوں سے جڑا کرو. دیکھو تبلیغ کا میں اس لیے پروموٹ کرتا ہوں، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی پھڈے بازی نہیں ہے. جیسے چاہو نماز پڑھ لو، یوں پڑھ لو، یوں پڑھ لو، ایسے ٹانگے چوڑی. وہاں ہمارے ہاں تو مسجدوں میں اتنے پھڈے بن چکے ہیں، اتنے جھگڑے. نماز جو نہیں پڑھتا وہ سکون سے رہتا ہے، جب آتا ہے تو ٹانگے کوئی ادھر کو کھینچ رہا ہے، کوئی وہ دوبارہ سے. ایک صاحب کہنے لگے میں ادھر گیا تو انگوٹھے سے پکڑ کے میری ٹانگ کھینچ رہا ہے ادھر کو. ٹھیک ہے بھائی، جیسے پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دو یار. تو اس لیے میرے بھائی ایمان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو یہاں آپ کو مسجد کے ماحول سے جڑنا چاہیے، اور مسجد والوں سے بھی گزارش ہے مت لڑو. کوئی مسجد بن گئی ہے جیسی تیسی ہے یار، تم ہے نا اللہ کا نام لے رہے ہیں نا لوگ آ کے، اس میں اتنی سیاستیں شروع ہو جاتی ہیں، جا کے مسجدوں کے خلاف کمپلین کرواتے ہیں. اور ایک آخری بات دیکھو، آخری بات سچی مچی کی آخری بس ٹائم ہو گیا نا پورا، تو بس نماز کے بعد اگر بیٹھنا ہو تو مسائل سیشن کر لیتے ہیں، ورنہ آپ کی مرضی جیسے لوگ کہیں. تو اگر سوال جواب کرنے ہیں تو نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے، نہیں تو جیسے آپ کہیں. تو سچی مچی کی آخری بات وہ بھول ہی گیا. ہاں، سچی مچی کی آخری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں، ہم کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو. جب اللہ کہے گا کوئی کام کرو تو ہم پہ فرض ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں میرے بھائی،
بہت جگہوں پہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ایمان والوں کی صفات یہ ہے کہ وہ اپنی امانت اور عہد معاہدوں کو پورا کرتے ہیں. خدا کا واسطہ جب آپ ایک ملک میں رہتے ہو نا, غیر مسلم کنٹری میں, اس کنٹری کی حکومت سے جو آپ کے ایگریمنٹ ہوئے ہوئے ہیں, اللہ کا واسطہ اس کو پورا کر لیا کرو تاکہ اچھے مسلمان کہلاؤ. 2 نمبری اللہ کا واسطہ مت کرو, کیونکہ آپ 2 نمبری جب کرو گے تو صرف آپ بدنام نہیں ہوگے, اسلام بدنام ہوگا. اللہ کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کے پاس 2 چیزیں تھیں, ایک غار ہرا کی عبادت اور دوسرا اپنا کیریکٹر. کیریکٹر کہتے ہیں سچا ہوں, امانت دار ہوں. سمجھ رہے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پاکستان میں ضروری ہے وزیر اعظم کے لیے وہ صادق اور امین ہو. ابھی میں نے ہنسی روکی ہوئی ہے, پھر کبھی فرصت سے ہنسوں گا اس پہ میں, کیونکہ پھر یہ ہنسی کی توہین ہے. تھوڑا سا ہنسنا اس موقع پر کیا ہے؟ اتنی زیادہ ہنسنے کی بات میں تھوڑا سا ہنسوں تو غلط ہے نا. کوئی آپ کو اتنا بڑا لطیفہ سنائے اور آپ ہلکا سا ہنسو, اس کو لگے گا یار میں نے اتنے ہنسنے کی بات سنائی تھی تو صرف مسکرا دیا. تو اس لیے میں نے روکا ہے اپنے آپ کو. خیر, تو صادق اور امین, سچا اور امانت, جو کام ذمے میں لگایا جائے اس کو ذمہ داری سے پورا کیا جائے, اس کو صداقت اور امانت کہتے ہیں. ہمارے نبی نبوت سے پہلے غار حرا میں بہت عبادت کیا کرتے تھے, لیکن آپ نے جب پہلی دفعہ لوگوں کو کہا نا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, تو اس عبادت کا ریفرنس نہیں دیا آپ نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ میں کہوں کہ اس کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے, پہاڑ کے پیچھے حملہ کرے گا, تم کیا کہو گے؟ کہیں گے آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں, مان لیں گے. کیریکٹر پہلے, پھر بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. آپ کے مذہب کو کوئی بعد میں مانے گا, پہلے آپ کے کیریکٹر کو دیکھے گا. انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا ہم کینیڈا کی حکومت میں رہ کے ٹیکس ٹائم پہ ادا کریں گے, ہم یہاں جھوٹ نہیں بولیں گے, قوانین کی پابندی کریں گے. تو اگر آپ کیریکٹر لیس ہو, 2 نمبریاں ٹوپیاں ہی ختم نہیں ہو رہی ہیں آپ کی, ٹوپیوں کا بزنس پاکستان میں ہے وہی رہنے دیں, یہاں کوئی اور بزنس کریں آپ. صحیح ہے. اور یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں بہت افسوس ہوتا ہے. تو یہ 2 نمبریاں ہمیں نہیں کرنی چاہیے بھائی. یہاں گورنمنٹ سے کہیں جو ہم, دیکھو میں جب بھی آتا ہوں نا یہاں پہ امیگریشن میں, حالانکہ مجھے کبھی مفتاح والے بلا رہے ہیں, کبھی کون بلا رہا ہے, کبھی کون بلا رہا ہے. میں امریکہ بھی گیا, انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کیا ہیں, میں نے کہا میں ایک اسلامک اسکالر ہوں, اسلام کی اسپیچ اور تبلیغ کے لیے آیا ہوں. حالانکہ مجھے لوگوں نے کہا ہوا تھا اس میں خطرہ ہے آپ کو, میں نے کہا بھائی جو ہیں وہ ہیں, نکالنا ہے نکال دو, گھسنے دینا. انہوں نے کبھی بھی مجھے کچھ نہیں کہا, شاید اس لیے کہ ان کو لگا کہ بندہ جو ہے وہ بول رہا ہے, میں گھماؤں ایکچولی یوں ڈرامے بازی شروع کر دوں خام خام. بھائی آپ نے ہمیں اجازت دینی ہے ملک میں آنے کی تو آپ کا شکریہ بہت بہت, نہیں دینی تو واپس کر دو یار. تو 2 نمبر ہی مت کرو, گول مول گھمانا پھرانا یہ اچھا کام نہیں ہے. اپنے اوپر جھوٹے حملے کروائے ہوئے ہوتے ہیں, بم پھڑائے ہوئے ہوتے ہیں, یہاں کے بولتے ہیں میں مجھے قتل کا خطرہ ہے, اسائلم لیا وغیرہ وغیرہ, جو کچھ ہو رہا ہے اللہ بچائے. تو اس لیے کیریکٹر میں مسلمان 2 نمبر نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ 1 نمبر. اللہ ہم سب کو 1 نمبر بنائے. صرف بیوی سے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو, اس کے علاوہ جھوٹ بولنا کہیں بھی جائز نہیں.